أشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. محترم حضرات، دینی اور ملی بھائیوں، رحمت کا مہینہ سایہ فگن ہونے ہی والا ہے. روزہ اسلام کا اہم ترین رکن ہے. رکن ہونے کے ناطے اس کے فضائل، اس کی برکات بے شمار ہیں. احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان، روزے، افطار، سحری، قیام اللیل کے فضائل مختلف انداز میں بیان فرمائے. یہ تمام باتیں آپ علماء کرام سے سنتے بھی ہیں، اور جو لوگ دینی کتابیں پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں وہ کتابوں میں ان تمام باتوں کو پڑھتے ہیں. اسلام نے دراصل جن دینی کاموں کے فضائل بیان فرمائے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دینی کام کو اس طرح انجام دیا جائے جس طرح انجام دینے کا شریعت حکم دیتی ہے، تب اس کے وہ فوائد اور ثمرات مرتب ہوتے ہیں، وہ فضیلت ثابت ہوتی ہے اور ہم ان سے مستفید ہوتے ہیں. اسلامی دعوت کے میدان میں ایک نظریہ یہ سامنے آیا، اور پچھلے 60-70 سالوں سے مسلمانوں میں یہ فکر گھوم رہی ہے کہ مسائل جاننے کی ضرورت نہیں، مسائل کی گہرائی میں اترنا یہ علماء کرام کا کام ہے. مسلمانوں کو ہر دینی کام کی فضیلت بتائی جائے، اس کا ثواب بتایا جائے، اور ان کے اندر ایک شوق پیدا کیا جائے تاکہ اس ثواب کو، اس اجر کو یا اس برکت کو حاصل کرنے کا ان کے اندر جذبہ پیدا ہو. بلا شبہ جب کوئی شخص کسی چیز کی فضیلت سنتا ہے، اس کے ثواب کا اسے علم ہوتا ہے تو اسے پانا چاہتا ہے، لیکن ثواب پانے کے لیے پہلے وہ عمل ضروری ہے. جس عمل کے پیچھے وہ ثواب پوشیدہ ہے یا وہ ثواب چھپا ہوا ہے. اگر عمل صحیح نہیں ہے یا عمل کے بارے میں ایک مسلمان نہیں جانتا، الٹا سیدھا اسے کرتا ہے، تو اسے ثواب کیسے مل سکتا ہے؟ لہذا یہ نظریہ یا یہ تھیوری یا یہ فکر درست نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے مسائل کا ہمیں علم ہونا چاہیے، دین کی بنیادی باتوں کا ہمیں علم ہونا چاہیے، اور جب ہمیں مسائل کا علم ہو جائے گا، ہم وہ کام کرنے لگیں گے تو فطری طور پر اللہ تعالیٰ کے انعام کے طور پر وہ ثواب اور فضیلت ہمیں حاصل ہوگی. لہذا اسی بات پر اکتفا آپ نہ کریں بلکہ دین کا علم حاصل کریں. دین کے ہر رکن کے بارے میں آپ کی معلومات تازہ، پختہ اور صحیح ہونی چاہیے. دین کے نام پر بہت ساری کمزور باتیں ہیں جو ضعیف اور موضوع احادیث پر مبنی ہیں، وہ بھی عوام کے اندر پھیلی ہوئی ہیں. ہماری دینی کتابوں میں بھی ان کا اندراج ہو گیا ہے. لہذا صحیح باتوں کو جاننا، صحیح احادیث کی روشنی میں ان کو سمجھنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. آج ایک نوجوان جو تعلیم یافتہ ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، دنیا کے حالات پر اس کی نظر ہے، وہ اپنے موضوع کا متخصص ہے، وہ یہ دیکھ کر کے پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر مسلمانوں میں اتنے سارے فرقے، اتنے سارے اختلافات، اتنی ساری جماعتیں کیوں ہیں؟ کیوں لوگ متحد نہیں ہیں؟ کیوں ایک ہی طرح سے ایک ہی راستے پر وہ چلنے کے تیار نہیں؟
اس کی یہ تشویش اور اس کی یہ فکر مندی بجا ہے۔ ہم لوگوں نے دین کے نام پر بہت سارے اختلافات اپنے اندر پیدا کر لیے۔ قرآن مجید کا رمضان کے مہینے سے بڑا گہرا تعلق ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ بقرہ میں جہاں رمضان اور روزے کی آیات ذکر کی گئی ہیں، اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بیان فرمائی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ اور یہ قرآن مجید کیا ہے؟ دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، تمام انسانوں کو صحیح راستہ دکھاتا ہے یہ قرآن مجید۔ وبینات من الھدی، اور ہدایت کی باتوں کو واضح کر کے کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے۔ والفرقان، اور قرآن مجید فرقان ہے۔ قرآن مجید کی ایک اہم صفت ہے فرقان۔ فرقان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، یہ باتیں بھی قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ تو اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے دین میں ملاوٹ کہاں کہاں ہوئی، ہم اپنی عملی زندگی میں غلطیاں کہاں کہاں کر رہے ہیں، ہمارے عقیدے میں کیا کمزوری ہے، ہماری عبادات میں کیا کمیاں واقع ہو گئی ہیں، یا ہماری دینی زندگی اسلام کی پٹری سے کیسے اتر گئی ہے، اس کو جاننے کے لیے قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ تراویح کی نماز میں، جسے حدیث میں قیام اللیل کہا گیا ہے، اس میں قرآن مجید کی تلاوت کا یا قرآن مجید کی قرأت کا اجتماعی طور پر تمام مسلمانوں کو اکٹھا ہو کر کے نماز کی حالت میں قرآن مجید کے سننے کا ایک خاص مقصد ہے۔ اور خاص مقصد یہ ہے کہ کم سے کم سال میں ایک مرتبہ پورے قرآن مجید پر ہماری نظر پہنچ جائے، ان باتوں کی یاد دہانی ہو جائے جو باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کی۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری زبان عربی نہیں، عربی ہم جاننے کی یا سیکھنے کی یا اس میں کچھ شدت پیدا کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ گزشتہ 20-25 سالوں میں میں نے دیکھا ہے علی گڑھ میں جن تعلیم یافتہ نوجوانوں نے عربی زبان تھوڑی بہت سیکھنے کی کوشش کی، گرامر کے ذریعے سے، لٹریچر کے ذریعے سے، ابتدائی کتابوں کے ذریعے سے، آج الحمدللہ ان کو اتنا شعور تو آ چکا ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھی جا رہی ہو تو اس کا ایک مجمل مفہوم، ایک اجمالی مفہوم ان کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر رہا ہے۔ اب ہم لوگوں نے عربی جس انداز میں پڑھی ہے، فعل فاعل مفعول اور گرامر کے ساتھ جس طرح سے اردو میں ترجمہ ہم قرآن مجید کا کرتے ہیں، اس طرح سے تو ایک جدید تعلیم یافتہ نوجوان جس نے ابھی حال میں عربی سیکھی ہے وہ تو نہیں کر سکتا، لیکن ایک عمومی مفہوم اخذ کر سکتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اتنا شعور ہمیں آ جائے کہ ہم قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھی جا رہی ہو اور اس میں جو خاص پیغام دیا جا رہا ہو، اس پیغام تک ہمارا اگر ذہن پہنچ جائے تو یہ خود اپنے میں بہت بڑی کامیابی ہے۔ آج عقائد میں اختلافات ہیں، عبادات کے طریقے الگ الگ ہو گئے، ہمارے معاملات ٹھیک نہیں رہتے، اخلاق کے معاملے میں ہم بہت پیچھے چلے گئے۔ ان تمام باتوں کی نشاندہی قرآن مجید میں ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید کا سب سے بڑا اعجاز یہ ہے، یہ بات شاید میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، ایک بار اور آپ سن لیں، کہ قرآن مجید کی پہلی سورہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں، لیکن آج وہ قرآن مجید میں 30ویں پارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے قرآن مجید نازل کیا، اپنے نبی کو جو قرآن مجید مرتب کرنے کی تعلیم دی یا تربیت دی، تو نازل ہونے کے بعد سے تربیت نہیں دی، بلکہ لوح محفوظ میں قرآن مجید جس طرح سے محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اس طرح سے قرآن مجید کو کمپائل کرنے کا، مدون کرنے کا حکم دیا گیا۔ مکی زندگی میں حالات کچھ تھے، ان حالات کے مطابق آیات نازل ہوتی نہیں۔ مدینے میں حالات کچھ تھے، ان حالات کے مطابق آیتیں نازل ہوتی نہیں۔ لیکن آج مکی مدنی صورتیں اور آیتیں مکس اپ ہیں، ملی جلی ہیں۔ بعض صورتوں اور آیات کے سلسلے میں تو شدید اختلاف ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی یا مدینہ میں نازل ہوئی۔ مسئلہ اختلاف کو نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہی نہیں تھی
کہ قرآن مجید کو نازل ہونے کے اعتبار سے مرتب کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جس طرح سے قرآن مجید ہے اس انداز میں قرآن مجید کی ترتیب قرار پائے، یہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی تھی جس کی وجہ سے قرآن مجید مرتب ہوا۔ اب آپ شروع سے قرآن مجید دیکھ جائیے، ایک رکوع آپ پڑھیے، اس رکوع میں آپ کو عقائد کی باتیں نہیں ملیں گی، کوئی اسلام کا قانون بھی بیان ہوا ملے گا، مشرکین کا تذکرہ ہوگا، منافقین کا ذکر ہوگا، اسلام دشمنوں سے کیسے نمٹا جائے اس کا بھی تذکرہ ہوگا۔ ایک ہی رکوع میں یہ ساری باتیں ایک ساتھ ملتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اسلام مکمل ہے اور ایک مسلمان کو ان تمام چیزوں کو ساتھ لے کر کے آگے بڑھے۔ آپ اس میں اپنی مرضی سے انتخاب نہیں کر سکتے کہ 10 سال تک ہم نماز پڑھیں گے، جب ہماری نماز پختہ ہو جائے گی تب 10 سال کے بعد روزہ رکھیں گے، جب روزے کی تکمیل ہو جائے گی تب 10 سال کے بعد زکوٰۃ دیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ظہر سے پہلے کسی نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، 5 منٹ کے بعد ظہر کا وقت ہو گیا، اب ظہر کی نماز اس کے اوپر فرض ہوگی۔ دوسرے دن روزہ شروع ہو گیا، روزہ اس کے اوپر فرض ہو گیا، صاحب حیثیت ہے، اب حج کرنا بھی اس کے اوپر فرض ہو گیا، نصاب کے مطابق مال ہے اس کے پاس، اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہو گئی۔ وہ اس میں انتخاب کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور نہ اس کا اسے جواز حاصل ہے۔ اس لیے بنیادی طور پر یہ تھیوری یا یہ نظریہ درست نہیں ہے کہ کچھ سالوں تک تو مسلمانوں کے درمیان دین کے نام پر یہ کام کیا جائے اور اس کے بعد جب یہ پختہ ہو جائیں گے تب آگے چل کر کے بڑے بڑے علماء ان کی تربیت کریں گے اور ان کو دین کے بڑے بڑے مسائل بیان کریں گے۔ بہت دنوں کی بات ہے، ایک دوست کے ساتھ میں علی گڑھی میں تھا، اس شہر میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، دین کے نام پر انہوں نے پوری زندگی لگائی تھی۔ میں نے پوچھا کہ حضرت آپ کی تو ساری عمر الحمدللہ گزر گئی دعوت و تبلیغ میں، بتائیے اسلامی عقیدہ کیا چیز ہے، کن کن باتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے؟ انہوں نے کہا مولانا رفیع صاحب یہ بہت بڑی بات ہے، بہت پیچیدہ سوال ہے، اس سوال کا جواب آپ بڑے بڑے ہمارے علماء سے معلوم کیجئے، ہمیں اس کا جواب معلوم نہیں۔ تو یہ صورتحال ہم نے بنا دی اپنے سماج و معاشرے کی کہ دینداروں کا یہ حال ہے کہ ان کو دین کی بنیادی باتوں کا علم نہیں۔ میرے پاس واٹس ایپ پر بہت سارے سوالات آتے ہیں، جواب بھی دینے کی کوشش کرتا ہوں اپنی فرصت اور صلاحیت کے مطابق۔ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو باتیں بالبداہت معلوم ہونی چاہیے ایک مسلمان کو، سن کر کے اس تک یہ باتیں پہنچ جانی چاہیے، ان باتوں کا بھی علم آج ہمارے مسلم سماج کو نہیں، اور اس کی بنیادی وجہ قرآن اور حدیث سے دوری، ان علماء سے دوری جو قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں، اس کی تعلیمات کی روشنی میں عوام کی تربیت کرتے ہیں۔ ایک ہی موضوع پر ایک چیز زندگی بھر آپ پڑھتے رہیں۔ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی علمی حیثیت کا مجھے اندازہ ہے، میں نے موطا امام مالک کی ان کی شرح و جز المسالک پڑھی ہے، بہت بڑے محدث ہیں وہ، ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کا نام ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ مولانا نے فضائل اعمال صرف اس لیے لکھی تھی کہ ایک مسلمان زندگی بھر اسے پڑھتا رہے، تو مولانا زکریا صاحب شیخ الحدیث نے کبھی یہ نہیں کہا اور نہ اپنے ماننے والوں کو اس کی تلقین کی کہ میری کتاب کے علاوہ کوئی کتاب نہ پڑھو، کہیں نہیں لکھا۔ اب یہ تو ہماری ضد ہے اور ہر دھرمی ہے کہ ہم فضائل اعمال کے علاوہ کوئی چیز نہیں پڑھیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے کس لیے نازل کیا ہے، اور اگر ہم قرآن نہیں پڑھیں گے تو وہ کون سا دین ہوگا جو ہم سیکھیں گے اور جسے عوام کے اندر پہنچائیں؟ تو رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، ہم ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں کہ اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو، تفسیر کے ساتھ اسے سمجھنے کی کوشش بھی کی جائے، ہم دکان میں ہوں، جو زبان ہمیں آتی ہو اس زبان کا ترجمہ قرآن مجید ہمارے پاس ہو، ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے اور قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہماری مساجد میں قرآن مجید کے درس کا اہتمام ہو، آپ جس طرح سے وقت لگاتے ہیں تراویح کی نماز کی ادائیگی میں، اسی طرح سے وقت لگائیے آپ قرآن مجید کا درس سننے میں، اس کا ترجمہ سننے میں۔ کم سے کم جو آیات یا جو صورتیں تراویح کی ایک نماز میں پڑھائی گئی ہیں، ان کی تلاوت کی گئی ہے، ان کا خلاصہ سن لیا جائے۔
ہمارے یہاں علماء تیار ہیں اس کام کے لیے، بہت سارے لوگ یہ خدمت انجام دیتے ہیں، لیکن ہمارے عوام کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس سے دلچسپی ہی نہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ تو قرآن مجید ہم نے سن لیا، ثواب ہمیں تراویح کا مل گیا، قیام اللیل کا ثواب مل گیا، اب اس سے آگے کی کوئی ضرورت نہیں. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل نہیں کیا. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو تمام دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کی ضمانت دیتی ہے. آج دنیا میں جو خلفشار برپا ہے، ہمارے ملک میں جو کشمکش جاری ہے، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اس کا حل کیا ہے ہم نہیں جانتے. اس لیے نہیں جانتے کہ قرآن مجید سے ہمارا رشتہ برسوں پہلے کمزور ہو چکا ہے. ہمیں اصول کی کتابوں میں پڑھایا گیا کہ کوئی مسئلہ پیش ہو سب سے پہلے قرآن مجید کو دیکھا جائے، قرآن مجید میں مسئلے کا حل نہ ملے تو حدیث شریف دیکھی جائے، حدیث شریف میں مسئلے کا حل نہ ملے تو صحابہ کرام کا اجماع یا ان کے اقوال دیکھے جائیں، آثار دیکھے جائیں. آج علمی اعتبار سے، اکیڈمک اعتبار سے ہماری قیادت، دینی قیادت، خواہ وہ کسی بھی تنظیم کی ہو، کسی بھی مسلک کی ہو، کیا یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ آج جو مسئلہ درپیش ہے اس مسئلے کا حل قرآن مجید کی فلاں فلاں آیات میں پیش کیا گیا؟ یہ بصیرت ختم ہو گئی. قرآن مجید پر مجتہدانہ غور و فکر کا سلسلہ تھم گیا، اور اس لیے تھم گیا کہ ہم نے اسے ثواب حاصل کرنے کی کتاب سمجھ لیا، فضیلت کی ایک کتاب سمجھ لیا. اس کے اندر جو معنویت اور گہرائی تھی اس تک ہم نے پہنچنے کی کبھی کوشش نہیں کی. برسوں پہلے کی بات ہے، مورس بقائی ایک یہودی سائنٹسٹ، گائنالوجی کا ماہر، زچہ بچہ کا، جب قرآن مجید کی اس آیت پر اس کی نظر پڑی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے نطفے کو مضغہ و مضغے سے لوتھڑا بناتا ہے، حلقہ بناتا ہے اور حلقہ و مضغہ بناتا ہے، اور کس طرح سے اس پر گوشت چڑھاتا ہے، اور کس طرح سے کبھی تخلیق مکمل ہوتی ہے کبھی ناکمل مکمل ہوتی ہے، تو وہ اچھل پڑا. اس نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ یہ تو آج کی سائنس بتا رہی ہے کہ بچے کی پرورش اور اس کا ڈیولپمنٹ ماں کے پیٹ میں کیسے ہوتا ہے. یقیناً یہ محمد کا کلام نہیں، یہ اس اللہ کا کلام ہے جس نے انسان کی تخلیق فرمائی، اور جو نطفے سے ایک پانی کے قطرے سے ایک انسان کو بنا کر کے کھڑا کر دیتا ہے، وہ مسلمان ہے. دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس کے نام سے اس کی کتاب آج بھی موجود ہے، اردو میں اس کے ترجمے موجود ہیں. تو دوسرے تو قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے جاتے ہیں، لیکن قرآن مجید جو ہماری اپنی کتاب ہے ہم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاتے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن کو دوسری طرف لگا دیا گیا ہے. اتنا ثواب مل جائے گا، اتنے لاکھ ثواب مل جائیں گے، اتنے کروڑ ثواب مل جائیں گے، اتنے ہزار ثواب مل جائیں گے، فلاں تسبیح گر لو اتنی مرتبہ یہ ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 100 سے زیادہ کی تسبیح کسی صحیح حدیث میں منقولی نہیں. تسبیح فاطمہ آپ جانتے ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ کل 100 ہے. ان کے علاوہ اتنی بڑی تعداد میں کسی تسبیح کا تذکرہ حدیث میں نہیں ملتا. اب کسی بزرگ نے آپ کو بتا دیا یا سلامو 1000 مرتبہ پڑھو، آپ نے ہاتھ میں مالا تھام لی اور گننے کے لیے بیٹھ گئے. یا سلامو کیا چیز ہے؟ نامکمل جملہ، کہنے والا بات پوری نہیں کر رہا ہے. یا سلامو، اے سلامتی والے، اے سلامتی والے، اے سلامتی والے، اے سلامتی والے، کیا مطلب؟ آگے کہو بھائی، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اے سلامتی والے میں پریشان ہوں، مجھ پر سلامتی عطا فرما، مجھے سلامتی عطا فرما، تب تو بات پوری ہوتی ہے. اللہ اللہ اللہ، یہ صوفیہ کرام کا زبردست وظیفہ ہے. لاکھ بار اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، کبھی اس کندھے پر، کبھی اس کندھے پر، اور کبھی سینے پر. یہ اللہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے. اللہ کیا ہے؟ تو یہ نامکمل جملوں کے ذریعے سے تسبیح کا رواج ہمارے دینی حلقوں میں کیا گیا، اور مسلمانوں کو لگا دیا گیا اس کام پر کہ یہ کام کرو گے تو ایسا ہو جائے گا. حالانکہ اس کا کوئی پروف نہیں. کوئی کام ہو جائے گا یا نہیں ہوگا یہ کون بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ بتائے گا، یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے نبی بتائیں گے. جب اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، ہمارے نبی نے نہیں بتایا،
تو تیسرا کون پیدا ہو گیا جس نے باتیں بتا دی غیب کی؟ نبی کے علاوہ کسی کے اوپر وحی نہیں آتی، اور اگر وحی والی باتیں کوئی شخص بیان کرتا ہے، خواہ وہ کتنا بڑا بزرگ اور نیک ہو، وہ شیطان ہے۔ وہ یہ بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کا سلسلہ آخر الزمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نہیں ہوا، بلکہ مجھ پر بھی وحی آتی۔ تو یہ سارے عقائد کفریات ہیں، اسلام سے دور لے جانے والے۔ رمضان کا مہینہ اس لیے آیا ہے تاکہ ہم اسلام کو بھی سمجھیں اور قرآن مجید سے ہمارا رشتہ زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو۔ تراویح کی نماز کے سلسلے میں قرآن مجید کا جو واضح حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اے نبی قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھی۔ اتنا سرپٹ پڑھنا کہ یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سنائی نہ دے، یہ تو قرآن مجید کی بے ادبی ہے، یہ قرآن مجید کا احترام نہیں ہے۔ ہم لوگ تو قرآن مجید کی عربی جانتے ہیں الحمدللہ، ہم نہیں پکڑ پاتے کہ حافظ صاحب نے کیا پڑھ دیا اور کیا پڑھ کر کے آگے چلے گئے، تو عوام کیسے سمجھ پائیں گے کہ کیا پڑھا گیا کیا نہیں پڑھا گیا؟ تو اس بات کا بھی لحاظ رکھیے، جن مساجد کے آپ ذمہ دار ہوں یا جن مساجد میں آپ تراویح کی نماز پڑھتے ہو، وہاں کے حافظ صاحب سے یہ درخواست کریں کہ 1.25 گھنٹہ کے بجائے 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا، 1 گھنٹہ کے بجائے 1.25 گھنٹہ لگ جائے گا، لیکن قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھنا، تب تو قرآن مجید کا احترام ہوگا۔ اور دوسرا اہم کام یہ ہے کہ رمضان کے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں، ترجمہ اس کا پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا۔ ہمارے سماج میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ اسلام کے قوانین کیا ہیں، نکاح و طلاق کے قوانین کیا ہیں، وصیت اور ہبہ اور وراثت کے قوانین کیا ہیں، میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں، والدین اور اولاد کے حقوق و فرائض کیا ہیں۔ یہ تمام باتیں اس لیے ہم نہیں جانتے ہیں کہ قرآن مجید سے ہمارا رشتہ کمزور ہی نہیں ختم ہو چکا ہے، ترجمے کے اعتبار سے، معنی کے سمجھنے کے اعتبار سے۔ لہٰذا یہ رمضان کا مہینہ اگر اللہ تعالیٰ نے، ایک بات اور بتاؤں آپ، رمضان کی آیات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، روزے کی آیات بیان فرمائی، اسی بیچ میں اس بات کے حوالے کی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا؟ اس بات کا حوالہ، اس بات کا ثبوت ہے کہ رمضان سے، روزے سے قرآن مجید کا بڑا گہرا رشتہ ہے، اور یہ انداز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا۔ کبھی کبھی بدعات و خرافات کے چکر میں ہم لوگ صحیح باتیں بھی نہیں جانتے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھنے کا کیا مسئلہ ہے؟ پیر کے دن نفلی روزہ رکھیں یا نہ رکھیں؟ تو ہمارے نبی نے جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ پیر ہی کا وہ دن ہے جس میں پیدا ہوا۔ کیا کہا؟ پیر ہی کے روز میری پیدائش ہوئی ہے، اس کے آگے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن اس حیثیت سے اہمیت رکھتا ہے۔ اگر مسلمان کو اپنے نبی سے محبت ہے، نبی کی سنتوں سے محبت ہے، تو نبی کے ہر کردار سے، ان کی شخصیت کے ہر پہلو سے لگاؤ اور محبت ہو۔ مولانا سید سلمان ندوی بہت مشہور عالم ہندوستان کے، رات ان کی ایک بات پڑھ رہا تھا اور دل میں اتر گئی۔ انہوں نے لکھا اپنی ایک تحریر میں، ایک صاحب نے پوچھا کہ کیا بات ہے، لوگ دین جاننے کے باوجود دیندار نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، ایک تو ہوتا ہے علم نبوت اور ایک ہوتا ہے نور نبوت، نبوت کا علم اور نبوت کی روشنی۔ تو نبوت کا علم اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو ضروری نہیں ہے کہ نبوت کی روشنی بھی اسے مل جائے، اور جب تک نبوت کی روشنی اسے نہیں ملے گی تب تک علم نبوت اس کے کسی کام کا نہیں۔ تو دین کا جاننا ہی ضروری نہیں ہے، دین سے محبت، روزے سے محبت ہونی چاہیے۔ اس بات کا احساس ہمیشہ رہے روزے کی حالت میں کہ جھوٹ بولنے پر ہمارے نبی نے پابندی عائد کی ہے۔ ہم کوشش کریں کہ رمضان بھر ایک بھی جھوٹ ہماری زبان سے صادر نہ ہو۔ ہمارے نبی نے حکم دیا کہ دوسروں کو افطار کرانے کا ثواب ہے، اسی جذبے کے تحت غربا، مساکین، دوست احباب، پاس پڑوس جو بھی مل جائے کوشش کریں کہ اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کے افطار کرائیں۔
یہ افطار پارٹیوں کا رواج یہ تو بہت بات کی چیز ہے. ویسے روزے میں حالت روزہ میں دوسروں کو افطار کرانا یہ کار ثواب ہے. ایک چیز میں یہاں دیکھتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جتنے مسلمان دکاندار ہیں ان کے ہاں جتنے بچے کام کرتے ہیں افطاری مالک کے گھر سے آتی ہے پورے طور پر تیار ہو کر کے, چاہے وہ کارخانہ ہو چاہے دکان ہو, اور مالک اپنے ملازمین کے ساتھ بیٹھ کر کے افطار کرتا ہے. یہ اسلام کی وہ روایت ہے جس روایت کا کوئی جواب نہیں ہے برادران وطن کے ہاں. یہی تو وہ کمال ہے آپ کا جس کی وجہ سے ہندوستان میں اسلام پنپا اور پھیلا. آج بھی مساوات انسانی کا جو درس اسلام دیتا ہے وہ درس دنیا میں کسی مذہب کے پاس نہیں, چاہے وہ دلت ہو, چاہے وہ کسی بھی سماج کا ہو, چاہے وہ چھوٹا مسلمان ہو, بڑا مسلمان ہو, کسی بھی ذات کا مسلمان ہو. لیکن وہ مسلمان اگر ہے تو اپنے مالک کے پہلو میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے گا, اپنے مالک کے بغل میں بیٹھ کر کے اس کے دسترخوان پر کھانا کھائے گا اور مالک کو کوئی آر محسوس نہیں ہوگا. تو یہ اسلام کی وہ تعلیم تھی جسے بہرحال ہماری روایات نے باقی رکھا ہے. ضرورت ہے کہ اسے اور پھیلایا جائے اور اسے مضبوط کیا جائے. رمضان کا یہ مہینہ بہت سارے خیر و برکت کا مہینہ ہے اور اسلام کے عدل و مساوات کو اور برابری کی تعلیم و تصور کو عام کرنے کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم رمضان کے روزے کی برکتوں سے فیضیاب بھی ہوں, اور رمضان کی جو برکتیں ہیں اور جو تعلیمات ہیں یہ ان تعلیمات کا عکس سماج کو بھی پڑھے, سماج بھی اس چیز کو محسوس کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.